अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में मैं मोहम्मद अकबर बाजवा और सईद काजी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का बजट आने वाला है, लेकिन उसके अलावा आज जो हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ बड़ा एस्टीम्ड पैनल मौजूद है, उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे जौहरी मसाइल हैं, कुछ रिफॉर्म्स पाकिस्तान को ऐसे करने हैं जो किए बगैर अब पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट हो, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट हो, टैक्स टू जीडीपी रेशो हो, या फिर मुख्तलिफ तबकात से टैक्स इकट्ठा करना हो, तो उस पर जो प्रेशर आता है उसमें ये होता है कि जी पॉलिटिकल कैपिटल एरोड हो जाएगा। इन सब मामलात का हल क्या होगा? इसके अलावा जो अभी करंटली वी आर फेस्ड विद द बजट, जिसको पहले 8 तारीख को आना था, फिर वो 10 तारीख और अब 12 तारीख को जो बजट आएगा, तो बकौल सईद काजी साहब फायर फाइटिंग जारी है और मामला कुछ ऐसे हैं कि चूंकि हमें कुछ रोल ओवर चाहिए थे दोस्त ममालिक से और बजट देना है, तो उसकी वजह से हम सिर्फ ऐसे अरेंजमेंट्स के जो वक्ती तौर पर ज़रूरी हैं वो चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, तो जो मेरे साथ बड़ा ग्रेट ज़बरदस्त पैनल है, मैं आपसे तारुफ करवा देता हूँ मेहमानों का। काशिफ हरनर साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ कामरान अरशद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ जोन है। और फिर यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं। टैक्स के मामला खास तौर पे हम डॉक्टर साहब से समझेंगे किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो, जो पाकिस्तान की खित्ते में भी सबसे कम है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है। डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, मेरे वैसे टीचर भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। और सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। तो कल साहब गुफ्तगू का आगाज़ किया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब का तारुफ करवाया आपने? यस सर, ये हमारे उस्ताद भी हैं डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं शुरू ज़रा लाइटर टोन पे करता हूँ। आपको याद है आप ही जब व्यू पॉइंट में लिखा करते थे और हम भी बजट कवर करते थे, तो कम से कम ये होता था कि 1 साल का बजट 1 साल चला करता था। जो कीमतें तय होती थी या जो कम आदाफ थे वो रहते थे। अब तो हर रोज़ बजट बनता है, मगर ज़ाहिर है ये इवेंट है और हम इसे कवर भी कर रहे हैं। हजूर, अब तो बात ये है कि ये बातें तो अब पीछे रह गई कि जनाब, डॉक्टर साहब आपसे सवाल शुरू करता हूँ कि कब से आप जब टैक्स रिफॉर्म कमेटी में थे, आपकी हमने सारी सजेशंस जो आपके वो हमने देखा। इस वक्त तो फायर फाइटिंग है, और कल मैं डान में देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि जनाब रोल ओवर लेने जा रहे हैं। एक पार्टी रोल ओवर लेने दुबई में जा रही है, एक पार्टी रोल ओवर लेने जा रही है चाइना में, जो हमने उनके IPPs के पैसे देने हैं। तो आप क्या समझते हैं ये बजट, ये बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन बजट है और अभी तक ये मुश्किल हल नहीं हो रही, इसी वजह से इसको आगे लेके जा रहे हैं? डॉक्टर साहब जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बजट मेकिंग के बारे में अब कोई दो राय नहीं है कि ये तो सिर्फ एक IMF का एजेंडा है जिसको अब आपने पूरा करना है। अब इसमें जो पहले सालों का आपने जिक्र किया, जहाँ कोई हमारी अपने लोगों की कोई उसमें इनपुट होती थी, वो तो अब तकरीबन मुमकिन है कि रह सकें। अब ज़ाहिर है कि ये कर्ज़ की मैं पीने के जो आखिरी अंजाम होते हैं वो आप दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए पिछले बजट ये जो अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने 7.3 ट्रिलियन की सिर्फ डेट सर्विसिंग रखी कि जो हम अदा करेंगे, और अगर सूबों को दे दिया जाए टैक्स में से हिस्सा, तो हुकूमत के पास तो इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो इस डेट सर्विसिंग को ही पूरा कर सके। अब ये तो एक रियलिटी है, यहाँ से हमें बजट मेकिंग को समझना चाहिए। अब ये 7.3 पे भी मामला नहीं रहा। अभी जो हमने 10 माह के देखे हैं एस्टीमेट्स, और उसमें अब तो कुछ 9 महीनों के तो पब्लिश भी कर दिए, एक इस महीने का भी आप देख लें, तो ये तो कोई 8.5 ट्रिलियन पे जाएगा जो हमारी डेट सर्विसिंग है। अब अगले साल के लिए फिर आप कितनी डेट सर्विसिंग रखेंगे? ये वसूलियों से एक्सीड कर देगी हमारी जी बिल्कुल। अब ये जो पाकिस्तान का असल क्राइसिस है वो ये है कि आप जितना मर्ज़ी टैक्स लगा लें और उसके बावजूद भी आपका ना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होना है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह अब डेट सर्विसिंग है। एक सिंगल आइटम भी आपकी पूरी जो आमदनी है उसको उससे कहीं ज़्यादा हो गया है। तो ये वो बड़ा मसला है जिसके ऊपर वो बात नहीं करते कि आफ्टर ऑल, जिससे हम ये एक ज़ाहिर है कि ये एक शक्ल है ग़ुलामी की, कि अब आप जो लोकल बैंकों से भी ले रहे हैं, तो जो पब्लिक मनी है वो तो स्टेटों को वापस जा रही है उनको प्रॉफिट की शक्ल में। टैक्स का मकसद तो ये होता है कि भाई आपने पब्लिक सेक्टर से जो है वो पैसा लेके आना है प्राइवेट से, ताकि आप जो लोगों के साथ आपके वादे हैं रियासत के कि आप उनको अच्छी ज़िंदगी देंगे, जो रियासत का रोल है वो पूरा करेंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि हम सारे इसलिए अब टैक्स अदा कर रहे हैं कि उसका कुछ मुनाफा जो है वो बैंकों को इस शक्ल में जाए कि वहाँ जो बैंकों के मालिकान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड ले सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो सके, उनके हाथ में दौलत ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी हो सके। तो इन हालात में हम बजट मेकिंग को क्या कहेंगे? इनके उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है IMF का कि वो आपको ये कहे कि जी ये डेट का मसला पहले आप अपना हल करें।
وہ تو آپ کو اور ڈیٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ مستقل اسی کیفیت میں رہیں. کیونکہ یہ بھی دیکھیے ایک عالمی طور پر دیکھا جائے تو ان ممالک میں جہاں بار بار آپ IMF کے پاس جاتے ہیں اور حال وہی ہے کہ وہ کبھی گروتھ نہیں کر سکیں گے, کبھی اپنے لوگوں کا بھلا نہیں کر سکیں گے. کیونکہ یہ دونوں چیزوں میں بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر آپ 25ویں دفعہ ICU میں جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو بہت فنڈامنٹل خرابی ہے نا کہ آپ ہمیشہ ICU میں ہی لیٹے ہوئے ہیں. تو اب جب ICU میں رہیں گے تو یہی حالات رہیں گے. اس میں کوئی یہ سمجھے کہ اب بہتری ہوگی, بہتری بالکل نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب if I may ask کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی جو آ جاتی ہے, ایک جماعت کی گورنمنٹ پھر اس کے بعد دوسری گورنمنٹ, وہ اپنا وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہمارا پولیٹیکل کیپٹل کدھر جائے گا. IMF جو ہمیں ریفارمز کا بتاتا ہے بنیادی طور پر تو وہی ہے کہ جہاں جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے روکنی تو ہم نے ہے نا کبھی نہ کبھی. جی دیکھیں مسئلہ ہے کہ IMF کبھی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جن طبقات کو 3 ٹریلین کی ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی ہے وہ واپس کریں. جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید سیل ٹیکس کا ریٹ 18 سے 19 کر دیں, اور وہ آئٹمز جس کو دیکھیں ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. اب ہمارے ایگریکلچرز جو ہیں جو غریب کسان ہیں وہ تو 19% کا ان پٹ نہیں برداشت کر سکتے. یہ کوئی عورت تھوڑی ہے کہ آپ 19% کا ان پٹ دے رہے ہیں, تو وہاں کے کسانوں کی حالت دیکھیں نا کیا ہے, اور وہاں کتنی ان کو جو ہے وہ ہم ہی کہتے ہیں سبسڈی نہ دیں, وہاں آپ پورے یورپ میں دیکھیں کتنی سبسڈی دی جاتی ہے. اور پھر بھی ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا ہوں سڑکوں پہ, آج میں کل بھی رائٹر میں دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی سڑکوں پہ آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر تیمور آپ یہ فرمائیے کہ میں ذرا تھوڑا سا چیزوں کو کھول کے اور اینگل سے دیکھنا چاہ رہا تھا. ابھی ہمارے ایک 8 سے 10% گروتھ ریٹ تھا اور ایک بڑی بری ہزیمت ہوئی. تو کیا یہ جو پورا نظام ہے اس میں ٹرکل ڈاؤن تو نہیں ہوا؟ پیسے بھی بن رہے ہیں, شاید اکانومی کسی تک ایکسپینڈ بھی کرتی ہے, تو کرائسس یہ ہے کہ پیسہ نیچے نہیں آ رہا. اور نمبر 2 دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جس قیمت پہ اس قیمت پہ یہ اس بجلی پہ یہ کیا کمپیٹ دنیا میں کر سکیں گے یا ہماری ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں گے؟ 2 کوسچنس. تھینک یو سر. پہلے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے بالکل 100% درست بات کی ہے کہ سرمایہ کا اور دولت کا ارتکاز ہے اور تیزی سے, اور انفیکٹ UNDP وغیرہ کی رپورٹس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو کووڈ کا پیریڈ ہے اس میں یہ اور بھی زیادہ ایکسلریٹ ہوا ہے گلوبل لیول پہ اور تقریباً ہر ملک کے اندر, اور رزلٹ اس کے آپ کے سامنے ہے کہ جس قسم کے بجٹ ہمارے کارپوریٹ پروفٹس بھی اوپر گئے تھے کووڈ کے درمیان بہت زیادہ. ہمارے کارپوریٹ پروفٹس نہیں, مگر جو پیرامڈ ہے ویلتھ کی وہ اور مزید لاب سائڈڈ ہوئی, کیونکہ جو نیچے کے بندہ ہے وہ بہت بری طرح سے سکویز ہوا ہے, کیونکہ اس پورے پیریڈ کے اندر جو انفلیشن ہے اس نے بیسکلی انکم کو اڑا دیا ہے. اور جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے ساری دولت جو ہے وہ بیسکلی انکم کی شکل میں ہوتی ہے, ایسیٹس کی شکل میں تو ہوتی نہیں. تو جہاں پہ اتنی ہائی انفلیشن ہو وہاں پہ انکم والا بندہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے, ایسیٹ والا بندہ پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ارتکاز ہے دولت کا وہ اور تیز ہو گیا ہے. یہ تو گلوبل ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اور بہت خوفناک ٹرینڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ اب IMF والے جو ریفارمز انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں نا وہ فنڈامنٹلی اینٹی ڈیموکریٹک ہے. پبلک ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, چاہے ارجنٹینا آپ لے لیں, چاہے آپ میکسیکو کی بات کریں, چاہے پاکستان کی کریں, کسی ملک کی بھی بات کریں. اور IMF والوں نے ہی یہ فریم ورک اور پیراڈائم بنا کے بھیجا ہے کہ جی آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل بے شک ضائع کر دیں فار دی اکانومی. بٹ ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ دیر از نو ایویڈنس. سر غور کریں, دیر از نو ایویڈنس کہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر اکنامک پروگریس ہوگی. اب جوزف اسٹیگلٹس کو اگر آپ پڑھ لیں جنہوں نے وہ شاک تھراپی انٹروڈیوس کروائی تھی, پورا ایک ڈوگما بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے, اور وہ ڈوگما یہ ہے کہ جی سارا مسئلہ جو ہے وہ اکنامک ریجیڈیٹیز کی وجہ سے, کہ جی ہاں یونینز بہت اسٹرانگ ہیں, مونوپلیز بڑی اسٹرانگ ہیں, بس اگر فری مارکیٹ ہو جائے گی, پرائسز چھوڑ دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. چائنا کے اندر تو ایسے نہیں ہو رہا, ویتنام کے اندر تو ایسے نہیں ہو رہا, وہاں تو ڈیول پرائسنگ سسٹم چل رہا ہے, وہاں تو انتہائی قسم کے اسٹیٹ نے پرائس کنٹرول. ڈاکٹر صاحب گریس 10 سال پہلے اسی پوزیشن میں نہیں تھا جس میں ہم ہیں, اور پھر اس کے بعد اسی طرح کے ریفارمز جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہوئے, اور اس کے بعد وہ کیا حاصل کیا گریس نے؟ حالت دیکھیں نا کیا ہے, گریس ہو گیا سر جو نہیں خیر ہم سے تو سارے بہتر ہیں, کچھ بھی حاصل نہیں کیا. انفیکٹ جو سریزا کی گورنمنٹ بنی تھی جو بنی اس مقصد وہ بھی اڑ گئی ہے, وہ اڑ گئی, سریزا اڑ گئی گورنمنٹ. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. ڈاکٹر کاشف انور صاحب, ظاہر ہے آپ لوگ ریڑھ کی ہڈی ہیں اس ملک کی معیشت کی. ابھی کل میں ایک سن رہا تھا کہ ہیں غالباً ورلڈ بینک کے ایکس کوئی آفیشیل ہیں, وہ ہمارے ٹی وی پہ آئے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IPPs کو جو 25 سال ختم ہو چکے تھے ان کے میعاد کے 10 سال اور دے دیے, اور ہر انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے کہ نہ اس پہ ہم پیداوار کر سکتے ہیں نہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یور ٹیک پلیز. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ سوال وہی ہے کہ جو ہم نے اس وقت اپنا ٹوٹل قرضہ پاکستان کا دینا ہے
وہ لیا تو لگایا کہاں. یہ دوسرا سوال یہاں پر بھی یہی ہے, اور یہ عوام کا پوچھنے کا حق ہے, اور پوچھتی بھی ہے عوام کہ بھائی آپ جب یہ 25 سال کا ایگریمنٹ ختم ہو رہا تھا تو آپ نے کیوں دیا؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتہ تھا مہنگی بجلی ہے؟ آپ نے کیوں ڈیمز کی طرف نہیں گئے؟ کیوں ہمارا جو کلائمیٹ چینج میں سب سے بڑا نقصان ہمارا جو اب فلڈز کا آ رہا ہے, ہم نے کیا واٹر ریزروائرز پہ کام شروع کیا ہے؟ ہم نے کیا ڈیمز پہ کام شروع کیا ہے؟ ہم نے تو یہ کیا کہ جو ہمارے سیکٹرز, اب آپ کا سولر جو انویسٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا, ہم گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے یہ کہا ہم اب اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے, اس پہ ٹیکس لگا دیں گے کیونکہ آپ گرین انرجی بنا رہے ہیں. وہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی تو دینی ہے سر, وہ چھوڑ دیں. دیکھیں, اٹ از اونلی بیکاز آف دس. کیپیسٹی پیمنٹ عوام کا ایشو نہیں ہے, عوام یہ سرکار کا ایشو ہے کہ سرکار نے کیوں ان کے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹ کیا. دیں گے تو ہم پیسیں گے نا. جب ہم پیسیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی, غریب عوام نہیں رہے گا, غریب عوام افورڈ نہیں کر سکے گا, آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکیں گی. ہم تو بار بار اس جگہ پہ جو سرکار کہتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں, میں تو بڑا کیٹیگریکلی کہتا ہوں ہم ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکتے, اور ہمیں اپنی پرائرٹی کو بھی چینج کرنا چاہیے. ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کو نمبر 2 پہ لے آنا چاہیے اور امپورٹس کو کم کرنے کو نمبر 1 پہ لانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے, اتنی بڑی ڈیویلیویشن کے ساتھ آپ کے ملک کے اندر انویسٹ کون کرے گا؟ اتنی بڑی ڈیویلیویشن کے ساتھ اپنے لوکلز کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں لوکلز کی جو ورتھ تھی, جو کیپٹل تھا, جو ایسٹ تھا, وہ تو پہلے ہی آدھا ہو گیا. یہ جو پہلے جو ہائپوتھیسس تھا اس میں جب آپ نے بجلی کے کارخانے لگائے اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس والا کہ جناب اتنی بجلی بنے گی, آگے کارخانے بھی لگیں گے, کنزمپشن بھی ہوگی, تو ہمیں نہیں دینے پڑیں گے مفت کے کارخانوں کو پیسے, یہ درست تھا یا پھر یہ ہوا میں ہی تھا؟ دیکھیں, جب آپ تھیوری پہ جاتے ہیں تو تھیوری میں الٹیمیٹلی جب پریکٹیکل ہوتا ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. میں اس کو ایسے ہی نگیٹ کر دوں کہ جو پہلوں نے کام کیا غلط کیا, اگر آپ اسے کریکٹ مان بھی لیں تو آپ کو انرجی مکس کی طرف جانا چاہیے تھا. دیکھیں, اور کیا ہم انرجی مکس کی طرف گئے ہیں؟ ہمیں تو ہائیڈل کی طرف جانا چاہیے تھا نا. ہم تو اپنے ہائیڈل کے ایشوز کو ہی نہیں ریزالو کر سکے. دیکھیں, پہلے جب پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو ہم ہی یہ کہتے تھے, مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمیں انڈسٹری چلانے دیجئے, ہمیں لائٹ دیجئے, لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ انرجی مکس کو بھی امپروو کریے. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ ہم باہر سے فیول امپورٹ کریں گے اور آپ کو آج 75 روپے کا یونٹ دیں گے تو اس میں آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی, اور آپ کی انڈسٹری پاکستان سے شفٹ ہو رہی ہے, آپ کی انویسٹمنٹ پاکستان سے شفٹ ہو رہی ہے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آئی پی پیز کی پالیسی بنی تھی تو اس پالیسی میں کنسیپشن یہ بھی تھا کہ یہاں بجلی بنے گی اور انڈیا کو بیچیں گے, اور وہ پھر کٹ گیا پورا کے پورا, اور پھر وہاں سے جو منافع. ڈاکٹر صاحب, انڈیا کے میں نے ٹیرف نکالے ہیں 300 تک تو وہ 4.5 روپے پہ دیتے ہیں, اور 1000 سے اوپر 11 روپے کا ان کا ٹیرف ہے. میں صرف اس میں ایک آئی پی پیز میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو ہمارے آئی پی پیز کی انویسٹمنٹ فارنرز کی ہے, آپ اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں. جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں ان سے تو ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. سر نام نہیں بتاتے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں 90 بندے ہیں, 90 خاندان ہیں. ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ان سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ایجنڈا پہ ہی نہیں ہے اپیرنٹلی اس وقت, مطلب وہ ویسے سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ریوائیو کرنا, لیکن ہمارے جو ایجنڈا ہے ہمارے ساتھ کامران ارشد صاحب, حضور آپ کو کتنے کا مل رہا ہے ایک یونٹ, اور اس میں آپ کتنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو انڈسٹری اسپیشلی ٹیکسٹائل انڈسٹری, ساری انڈسٹری آف پاکستان ہے, وہ کسی قسم کی, میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, سبسڈی نہیں لے رہی, رادر اس پہ گورنمنٹ اس سے کراس سبسڈی لے رہی ہے. جب سے ہمارے یہ ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفز ختم ہوئے جو ہمیں 2019-20 میں ملے تھے, تو پاکستان کی اجتماعی ایکسپورٹ $31.5 بلین تک گئی تھی, اینڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ فرام اے لو آف $13-14 بلین سے اٹھ کے 19.5 پہ. جب یہ وڈرا ہوئے جون 20 میں, تو اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ جون 2022 میں رادر, تو یہ ہماری ایکسپورٹ 31.5 سے گر کے 22 پہ آئی. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 19.5 سے گر کے 16.5 پہ آئی. اس سال بھی بیئرلی ایکسپورٹ مینیج ہو رہی ہے. گورنمنٹ کو صرف جو 2 بینیفٹ اس سال ملے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا کسی اور کی تباہی تمہاری خوشحالی, انڈیا نے رائس ایکسپورٹ بین کر دی, ویتنام نے رائس ایکسپورٹ بین کر دی, تو وہ ایک ون ٹائم بمپر گین آپ کو رائس ایکسپورٹ میں مل گیا, آئی ٹی ایکسپورٹ, لیکن آپ کی باقی ساری ایکسپورٹ سٹیگننٹ ہے. اب سر جو بجلی اور گیس کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں انڈسٹریل ٹیرف 16 سینٹ ہے, انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, ویتنام میں 6 سے 8 سینٹ ہے. تو آپ اپنی مہنگائی
ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ہو گیا ایشو نمبر 1. اچھا ہائیسٹ ایکسپورٹ ہماری کس سال میں گئی ہیں؟ ہائیسٹ ایکسپورٹ ہماری 2 سال پہلے ہوئی تھی, $31.5 بلین آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ تھی پروڈکٹ کی. آفٹر کووڈ جب باقی بند تھی مارکیٹ سے. جی باقی بند تھی. جیسے کہتے ہیں نا کبھی کبھار پیسے سے زیادہ امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے, تو اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک چیز ریئلائز کر لی کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک بڑی بیماری کی ضرورت ہے جس طرح کہ ہم اس وقت شٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتے تھے, ملک کو بند نہیں کر سکتے تھے, تو سارے پراپر SOPs ڈال کے پاکستانی ایکسپورٹر مینوفیکچرر کو ویسٹرن مارکیٹس کی پہلے ایکسیس ملی جب انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا بند تھے. دوسری چیز سر, ہمیں نا کوئی بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس چیز نہیں کرنی ملک کو ریوائیو کرنے کے لیے. ہمیں صرف انڈیا اور بنگلہ دیش کی پالیسیز کو, اکنامک پالیسیز کی اگر ہم کاپی کر لیں تو ہم ملک کو واپس ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. ہمارے پرابلمز اتنے بھی زیادہ سیویئر نہیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کوئی ایڈریس تو کرے. ہم انٹلیکچولی اس قابل تو ہوں کہ ہم ان کو ایڈریس کر سکیں. تو ہمارا ایشو ہے انرجی پرائسز, ہمارا ایشو ہے انٹرسٹ ریٹس. اب جب آپ کی اور انٹرسٹ ریٹ یہاں جو ہے اس پہ وہ بھی ریجنلی ہائیسٹ ہے. اب آپ کی مئی 2024 کی انفلیشن 11.8% پہ آ گئی ہے, تو کوئی جواز نہیں ہے کہ کائبور 22% پہ رہے اور کمرشل بینکس 23.5 سے 25% چارج کریں. میری گورنمنٹ سے التجا ہے کہ جو آنے والی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں ایک سٹیپ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو, بیکاز ریئل انٹرسٹ ریٹ اور ریئل انفلیشن ریٹ تقریباً تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ. کین وی ڈو دیٹ, کیونکہ ہم تو شاید IMF کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں نا سر. میرا خیال ہے گنجائش ہے, آپ نے ابھی ملک بچانا ہے اور اپنی معیشت کو پھر سے کھڑا کرنا ہے. ایٹ دی ویری سیم ٹائم قاضی صاحب, ابھی پچھلے دنوں بجٹ کے حوالے سے یہ آؤٹ ڈور سرویز کیے, اور وہاں پہ جس بندے سے پوچھا ہے وہ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ حکومت تو یہ کلیم کر رہی ہے, اور فگرز یوں ہی ہیں کہ وہ 11% پہ آ گئی ہے, which is lowest of the 2 years. لیکن لوگوں کے بجٹ بہتر نہیں ہوئے کر کے وہیں کے. بھائی میں ایک جہاز میں ایک سرمایہ دار تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, کہتے ہیں یار ہم نے کیوں پروڈکشن کرنی ہے, بینک میں پیسے رکھ کے ہم کیوں نہ کمائیں. اسٹیل کے تھے. میں آتا ہوں آپ کی طرف, اپنا ہمارے زراعت کا جو شعبہ ہے سید بخاری صاحب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ 47 سے پہلے یہ جو پلینز آف پنجاب آج ہمارے حصے میں ہیں, یہ پورے بر صغیر کا 40% غلہ پیدا کرتے تھے. آج ہماری پر ایکڑ کہاں کھڑی ہے, ایون انڈیا کی کہاں کھڑی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کو 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے شاید وہ سبسیڈائز بھی کرتے ہیں, بجلی کے پیسے نہیں لیتے. تو یہ زراعت اور خاص طور پر یہ جو اسکیم آیا ہے, اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قاضی صاحب, گزارش یہ ہے کہ آج جو ڈسکشن ہو رہی ہے, اور میں یہ سوچ رہا تھا ابھی جب ساری بات کر رہے تھے, بخدا میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم ہمارے اس پاکستان کے ساتھ اشرافیہ نے کیا ہے, جو یہاں پہ تباہی اور بربادی کے آج جو ہم قصے بیان کر رہے ہیں, اس میں بنیادی طور پر ہمارے انہی لوگوں کا جو فیصلہ ساز ہیں. ورنہ اس ملک کے اندر مجھے بتائیے کس چیز کی کمی ہے. آج آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں اضلاع آئے وہ 36, ادھر 13 اضلاع آئے پنجاب کے میں آپ کی بات کر رہا ہوں. وہ اس وقت 13 اضلاع جو ہیں وہ پوری 1 ارب کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں کم و بیش. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک تماشا لگا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آپ جب تک گرین ریولیوشن نہیں لے کے آؤ گے, اب ہر بندے کی زبان سے آپ سنیں گے, ہمارے وزیر اعظم صاحب کہیں گے, کوئی حکومت ہو وہ کہے گی کہ جناب زراعت کے بغیر, زراعت تو ریڑھ کی ہڈی ہے. وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے. انہوں نے ویسے ارے بھائی انہوں نے کہا کہ کسانوں سے گندم نہیں لی, اس کی وجہ سے روٹی سستی ہوگی. صاحب میں اس پہ اس بیان پہ میں ماتم کروں کہ اگر میری وزیر اعلیٰ صاحبہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ مڈل مین کے تھرو گندم خرید کرتے ہیں, تو پھر جو ان کے آس پاس بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ, یہ کس طرح ممکن ہے مجھے بتائیں کہ آپ جو 76 سالوں سے قاضی صاحب ایک نظام, یہ باجوہ صاحب نے بڑا میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جو گندم کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کھیلا ہے, اس کے ریزلٹس آپ کو آگے نظر آئیں گے. آگے سر کپاس, اس کا بھی معاملہ بن سر, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ظلم کیا, پہلے باہر سے منگائی, یعنی کاکڑ صاحب نے کڑاکے نکالے کسانوں کے. میں سچی بات آپ کو کہوں,
آج اگر میری دکھ بھری آپ داستان سننا چاہتے ہیں تو میں تو جس طرح کہتے ہیں نا پما پہاڑ بہ کے، میں ابھی آ رہا تھا رحیم یار خان سے واپس، تو خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا تو کسان کھیتوں میں تھا. یہ جو میں پما پہاڑ بہ کے بات کی ہے نا، تو وہ اپنی اس کاٹن کو گوڈی دے رہا تھا، وہ سبزی کو گوڈی دے رہا تھا. کبھی کسی نے احساس کیا؟ یعنی ہر طبقہ جو ہے وہ کسانوں کا استحصال کرتا ہے. آپ گنتے جائیں. حکومت، میں اب کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل کراپ ہے، یہ سیاسی ہو گئی ہیں. آپ کی جتنی صنعت ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان سیاستدانوں کے ہاتھوں میں آ گئی، اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں. ابھی مجھے بتائیں کہ جب گندم آپ کے پاس 35 لاکھ ٹن موجود تھی تو پھر آپ کو باہر سے منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ جو نام نہاد کمیٹی بنائی اس نے کیا کیا؟ باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6، میں کہتا ہوں آرٹیکل 6 کا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ جو پاکستان کو کمزور کرے. تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ ان کا ایک بات. دوسری بات سر میں عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ کاٹن کے ساتھ انہوں نے یہی ظلم کیا ہے. ایک وقت یہ تھا، آپ انڈیا 80 لاکھ سے شروع ہوا اور وہ 4 کروڑ سے اوپر بیلز پہ پہنچ گیا، اور پاکستان جو ہے جو 1.5 کروڑ تک گیا، اور اس کے بعد پھر اب 55 لاکھ. اور پھر جو مہان بیٹھے ہیں وہ اتنے سیانے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ اس گانٹ کا وزن بھی کم کر کے اس کی تعداد بڑھا کے کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ اب 50 لاکھ یا 55 لاکھ گانٹ جو کری، جو باعث شرم بات ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب میں ایک جنرل آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ استاد ہیں اور یہ سب لوگ بیٹھے ہیں جو ظاہر ہے اس معیشت میں بڑا ایک پیوٹل رول ادا کرتے ہیں. یہاں ٹیکس کوئی لینا نہیں چاہتا یا ٹیکس کوئی دینا نہیں چاہتا. جو آدمی اسے پوچھے یار میں کیوں ٹیکس دیا، مجھے کیا ملتا ہے، ایک تو یہ جواب آتا ہے عام آدمی کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی کوئی ول بھی نہیں ہے. کیونکہ ڈاکٹر اکرام الحق اور دیگر ایون IMF کا ایک پیپر موجود ہے کہ پرانی بات کر رہا ہوں میں کہ 11,000 ارب روپے کے ٹیکس کا پوٹینشیل یہاں پہ موجود ہے. اور یہ گرے اکانومی جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کتنی ہے، اس کا کیا ہے تناسب؟ اگر ہم اس کو لے آئیں اور اس میں یہاں پہ ٹیکس کریں تو کین وی گیٹ آؤٹ آف دس کویگمائر؟ آپ جو گرے اکانومی کی بات کرتے ہیں، گرے اکانومی وہ ہوتی ہے جو لیگل ہوتی ہے مگر ٹیکس نہیں دیتی. یہاں تو ایک بلیک اکانومی بھی ہے. یہ جو ریئل اسٹیٹ میں پیسے MST لے کے وہ بلیک اکانومی کے ہیں، اسمگلنگ کے ہیں، رشوت کے ہیں، اینڈ سچ فورتھ. گرے اکانومی میں آپ کو پتہ نہیں لوگ میرے سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، 32,000 منیمم ویج ہے. اگر ملتی ہے آپ وہ بات کی بات ہے، اس کو 30 سے ڈیوائڈ کر دیں تو وہ 1095 یا 1100 کر لیں پر ڈے آتی ہے. آپ نے 4 لاکھ روپے کیا ہوا ہے کہ اس سے نیچے ٹیکس نہیں ملے گا. اس کو 365 سے ڈیوائڈ کریں تو وہ بھی تقریباً اتنی آتی ہے. کوئی بندہ جو 1,000 روپے کماتا ہے اس ملک میں اس کو ٹیکس ریٹرن دینی چاہیے. آپ یہ کہہ کہ 4 لاکھ کے نیچے معاف ہے، تو یہاں یہ بات صحیح ہے کہ 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، 40% 1,000 روپیہ نہیں کماتے. ٹیکس بار بار آپ ان لوگوں پہ لگا رہے ہیں جو یہ باقی 15% ہیں جو یا کارپوریٹ سیکٹر ہے یا امپلائیز ہیں سیلریڈ. دوسرے پہ آپ پہ یا ہمت نہیں پڑتی یا آپ کے دوست ہیں یا آپ کو رشوت دیتے ہیں. اور وہ 5%، 3 سے 5% جو یہاں فوراً گاڑیاں بھی لیتے ہیں، جو جن کے پیچھے گارڈز بھی ہیں جو ہمارے پیسے سے ٹیکس کے پیسے سے جاتے ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہ بھی نہیں پوچھتے کہ ان کے احساس سے چلیں MST میں بنے ہیں مگر کتنے ہیں. اور ٹیکس ہے جو جاپان نے لگایا ہوا ہے وہ ہے ونڈ فال گین ٹیکس، کہ اگر سڑک جاتی ہے، نہر جاتی ہے تو آپ کی زمین کی قیمت جو جتنی بڑھتی ہے وہ 100% حکومت کو جائے گا. یہ سارے کے سارے آپ تو ایک بن گئے ہیں جہاں وی روب دی پور ٹو فیڈ دا رچ.
चलिए, सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स है, मिनिमम एसेट टैक्स है, वो लगा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा पेट्रोलियम लेवी से, मगर और ये जितने हुक्मरान हैं, बहुत सारे लोग अपोजिशन में, ज़्यादातर हुकूमत में, किस पे केस नहीं है करप्शन? कौन इस मुल्क में पिछले डॉक्टर 30 सालों में किसको सजा हुई? मैं सर स्टार्ट बिल्कुल यहीं से कर रहा था। जब हम टैक्स मोबिलाइजेशन की तरफ आते हैं तो वहाँ पे स्टेट की रिट का भी बड़ा मसला है डॉक्टर इकराम साहब। अब मामला ये आता है कि यहाँ पे आपको पता चलता है रियल एस्टेट वाला, अच्छा एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं, एक प्रोग्राम में शबर जैदी साहब बता चुके हैं कि मुझे एक पार्लियामेंट में बैठे एक बड़े जिम्मेदार ने कहा तेरे वास्ते का काम नहीं है, ये इस मामले में ना पढ़ो तुम। यहाँ पे रिटेलर्स हैं, उनको हम नहीं कर सकते क्योंकि जनाब वो कहते हैं ये ट्रेडर है, रिटेलर है, वो उसका वोटर है, वो सड़क पे आ जाता है। स्टेट की रेट कहाँ पे है इकराम साहब, क्यों नहीं है? एक बात और ऐड कर दूं डॉक्टर साहब, एक तो ये रेट तो होती है जो सन पढ़ना होता है फौरन आ जाते हैं बड़ी और रेट तो हमारी पुश्त पर उसके निशानात होते हैं। लेकिन हजूर ये फरमाइए डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, ये सिनेरियो क्या बन रहा है? ये भाग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उधर जा रहे हैं दुबई, रोल ओवर कर दो, पैसे पकड़ो, और नाउ एज यू सेड इन द लास्ट इंटरव्यू जब मैंने आपका किया कि वी हैव बिकम अ नाउ इंटरेस्ट सर्विंग इकॉनमी, ये क्या बन रहा है? ये कीमतें कहाँ जाएंगी? अगर ये बजट कुछ इकट्ठा कर भी लेते हैं, काबल टुगेदर कर भी लेते हैं, तो किस किस्म की माशी दुनिया बन रही है आम आदमी के लिए और इवन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? टैक्स के बारे में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पर्सपेक्टिव सही नहीं है, क्योंकि ये जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल में वो वाहिद मुल्क है जहाँ आम आदमी पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। बिल्कुल। अब पहले तो इस बात को ज़रा हमें वाज़ेह करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब इस वक्त 197 मिलियन तक हमारे यहाँ सिम्स इशू हो चुकी हैं। उसमें से आप समझिए कि जो यूनिक मोबाइल यूज़र हैं, एक ही CNIC पे जिसने 2-3 सिमें भी रखे हों, तो एक आपको बहुत यानी कि काबिल एतमाद डेटा दे रहा हूँ कि 105 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इस वक्त 15% एडवांस इनकम टैक्स पे करते हैं। इससे भूल जाए कि उनकी आमदनी क्या है। ये तो दोहराइएगा। 105 मिलियन लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो 15% एडवांस इनकम टैक्स इसके साथ अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब बहुत सौ के लोगों को पता ही नहीं कि मैं टैक्स पेयर हूँ। अब देखिए गरीब आदमी घर में, उसके पास भी मोबाइल है, सो मोबाइल चाहे आप प्रीपेड हो या पोस्ट पेड हो, तो ये बताना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा IMF और हमारे जो रेवेन्यू क्रेसी करती है कि जी पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं, और वो पहले हमारा इमेज ऐसा बिल्ड करते हैं कि देखिए ये कोई कौम जो अपने आप को इस तरह के अल्फाज जो गलत भी हो। अब आप उसके मुकाबले में देखिए कि जिन लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स लॉ में अगर आप उनका सेकंड शेड्यूल देखें, जिसमें आप देखेंगे कि मरात यादा तबकात जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, जिनके पास अच्छे परक्विजिट्स हैं, उन्हीं को टैक्स एग्जम्पशन भी दी गई है। अब इसका जिक्र आप किसी भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, किसी भी IMF की रिपोर्ट में नहीं पढ़ते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि आप टैक्स एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपका इस्तिस्ना दिए हुए हैं उसको आप क्वान्टिफाई करें। अब उन्होंने क्वान्टिफाई किया, आप देखें हर बजट के नीचे अब टैक्स एक्सपेंडिचर भी रिपोर्ट आती है, उसको ज़रा आप गौर से पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि गरीब तरीन लोग तो उनकी चाहे काबिल टैक्स आमदनी भी नहीं है, वो है तकरीबन 85%, वो तो टैक्स दे रहे हैं, और उनको बजाय हम उनको एक्नॉलेज करें कि वो पाकिस्तान में इनकम टैक्स दे रहे हैं। अब आप कहें जी वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं इसलिए हमें लगता है वो टैक्स नहीं दे रहे। देखिए रिटर्न फाइल करना तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है ना कि आपके पास टैक्स, फिर आपने उसको वापस क्लेम करना है, रिफ़ंड। अब वो रिटर्न जो है उसको भरना इतना मुश्किल है जो पाकिस्तान की है। अब वो पहले 500 रुपये का रिफ़ंड लेने के लिए किसी को 15,000 फ़ीस दे, ये रियासत चाहती है। आप उनसे कहें कि जी आप 1 पेजर आप बता दें मेरी आमदनी नहीं, हम आपको पैसे वापस। अगर रियासत अपना एतमाद, आप जो हम बात कर रहे थे कि इस रियासत का बहुत बड़ा मसला क्या है कि मैं किसी सियासी पार्टी की बात, मैं रियासत की एज ए होल जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ कि उसने अपने अवाम को ये समझा हुआ है कि हम इनसे जो मर्जी टैक्स ले लें, इनको उसके बदले में कुछ भी ना दें। जो रियासत का अभी तो कोई सोशल वो भी सर सिर्फ उन्हीं से कि जिनकी जो है ना मिनिमम वो कह लें आप जो ब्रैकेट रखी हुई है वो $150 कमाने वाला, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क होगा जो $150 पर मंथ कमाने वाले से इक्विवेलेंसी देख लो तो वही बनती है ना। अब देखिए आप उनको वापस ही कर दें। चलिए अगर आपने ये मोड रखा एक तरह से कि जी ये तो हमने एक मैयर के तौर पर कि जी हर एक से 15% ले लें, फिर देख लें उसकी जो सलाहियत है टैक्स पे करने की। अब ये बात आप देखते हैं कि किसी डिस्कोर्स में नहीं आती, और हम ये हर वक्त कहते रहते हैं जी पाकिस्तानी तो टैक्स ही नहीं अदा करते। पाकिस्तान का मसला टैक्स है ही नहीं मेरे नज़र में। टैक्स तो आपका पिछले अगर आप 2 दिहाइयों में देखें 500% बढ़ गया।
اصل آپ کا مسئلہ ہے یاشیاں، وہ یاشیاں جو اشرافیہ کرتی ہے اس کو فنڈ کرنے کے لیے وہ ٹیکس لیتی ہے. اب بتائیں کہ ہم سارے اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ نئی نئی گاڑیاں ہیں، نئے نئے جہاز پیتے جائیں، ان کے پروٹوکول کے لیے ہم ٹیکس دیں. اب مسئلہ پاکستان میں ہم ٹیکس کی بحث، ہم دو بحث کریں کہ بھئی ایک تو لوگوں کو جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کیوں نہیں ملتے ہیں، اور دوسری یہ بحث کریں کہ پاکستان میں گروتھ چاہیے، آبادی جتنی ہماری ہے وہاں آپ کو گروتھ چاہیے اور ساتھ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چاہیے. یہ جو اتنی بڑی یوتھ بلج ہے اس کو کون ٹرین کرے گا تاکہ وہ ریاست کے لیے ایک ایسٹ بنے، نہ کہ لائبلٹی نہ بنے. اب ہم یہ دو چیزوں پہ تو بات نہیں کرتے. بجٹ کے وقت بات ہو رہی ساری ٹیکسز کی، ہر وقت پاکستان میں جو ٹیکسز کی بات ہوتی ہے یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ اصل مسائل سے آپ کو دور رکھیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ جی پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. حالانکہ پر کیپیٹا میں نے 10 دفعہ نکال کے دیکھا ہے، ہمارے پورے ریجن میں ہمارا خرچہ سب سے زیادہ ہے. اب میں آپ کو بنگلہ دیش کی آپ نے کہا تھا بنگلہ دیش کی پالیسی، بنگلہ دیش صرف اور صرف جی ڈی پی کا 10% ان کا پورا خرچہ ہے، جبکہ ان کی آپ دیکھتے ہیں 57 بلین تو صرف گارمنٹ کی ایکسپورٹ ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب ان کا پورا ریاست کا خرچہ 10% میں ہو جاتا ہے وہ 20% ٹیکس لیں. ٹیکس لیا جاتا ہے خرچے پورے کرنے کے لیے، نہ کہ یاشیوں کے لیے. آپ انڈیا کا ماڈل بھی دیکھیں، انڈیا میں جو فرق مین آپ کو نظر آئے گا وہ ہے کہ وہاں جو ریاست میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے یہ یاشیاں نہیں ہیں جو ہمارے بیوروکریٹس کی ہیں، جو ہمارے پولیٹیشینس کی ہیں. اس لیے وہاں خرچہ جی ڈی پی کا، پاکستان کا اس سال خرچہ جی ڈی پی کے 25% کے برابر ہے. جب آپ کتنا ریونیو اکٹھا کریں گے اس کے لیے تو سب ہم تباہ ہو جائیں گے، پھر بھی پورا نہیں ہونے لگا. اور انڈیا کا صرف اس وقت 13% ہے. اب دیکھیے آپ اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں. اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے تو ڈیٹ ہی اتنا ایکیومولیٹ کر لیا ہے کہ اس کی ڈیٹ سروسنگ ہی آپ کی پوری نہیں ہو رہی. تو اصل مسائل کی طرف آئیں کہ بھائی لوگوں کو آپ سہولتیں دیں گے، ان کی صحت اچھی کریں گے، ایجوکیشن دیں گے تو گروتھ ہوگی نا. گروتھ تو آخر انسان ہی کرتے ہیں نا. 161 نمبر ہے. اب میں اگر ایڈ کروں، ہاں جی 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 پلیز سر، مجھے صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح چلا رہے ہیں یا سلیو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں. جو اعداد و شمار ہیں وہ ان دونوں کو کی طرف ہے کہ لوگوں کو اتنا. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا جاؤں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور پروبیبلی ہی از رائٹ کہ ہمارا مسئلہ ایکچولی ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. اگر ایف بی آر پرفارم نہیں کر سکتا یا ایف بی آر نان فائلر کا کانسیپٹ زندہ رکھنا چاہ رہا ہے تو سر یہ لوگوں کا، عوام کا اٹلاش کیا ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں فائلر اینڈ نان فائلر کا کانسیپٹ ہے. دنیا میں کانسیپٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر قائد صاحب نے بھی کہا، ٹیکس پیئر اینڈ نان ٹیکس پیئر، اینڈ ان آل ڈیولپڈ، ڈیولپنگ اینڈ انڈر ڈیولپڈ اکانومیز نان ٹیکس پیئرز آر بیہائنڈ جیل. تو یہ کانسیپٹ ایف بی آر کو امپلیمنٹ کرنا ہے، امپلیمنٹیشن ان کے ہاتھ میں ہے. مشرف ایرا سے لے کے آج تک پاکستان کی ٹیکس کلیکشن سبسٹینشلی بڑی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا جو ایشو ہے وہ ہے سرکولر ڈیٹ کا. پرانے آئی پی پیز، نئے آئی پی پیز، اس کو بھی گورنمنٹ کو بیٹھ کے ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ خالی اگلے سال کی کیپیسٹی پیمنٹ 2.8 ٹریلین ہے اور اس سے اگلے سال کی 4 ٹریلین ہے. تیسرا سر ہمارا ایک جو بڑا سیریس مسئلہ ہے، ہمارے پاس یا ایگریکلچر ہے یا سروسز ہے. ہم نے بیچ میں کبھی انڈسٹریلائزیشن اور کیپٹلزم کو ترجیح نہیں دی. ہم ادھر حق حلال کے طریقے سے یا تجارت سے یا صنعت کاری کے عمل سے پیسے کو کمانے کو ہم نے بنگلہ دیش یا انڈیا کی طرح ترجیح نہیں دی. ہم ادھر کرتے ہیں فراڈ، ہم ادھر کاٹتے ہیں سوسائٹیاں. 1000 کنال ہوتا ہے، 10,000 کنال بیچ کے ہم اس کی بلے بلے کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں اسمگلنگ. ٹھیک ہے. تو ہم نے کبھی کیپٹلزم، انڈسٹریلائزیشن جس سے ملک ترقی کرتے ہیں، ہم نے کبھی اس کے لیے اپنی پالیسیز ڈیزائن نہیں کی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ جو جب ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں بڑا سادہ سا ایک آرگومنٹ سامنے آتا ہے. وہ تو 2-3 چیزیں نا. ایک یہ ہے کہ آپ نے مارنا ہے تو آپ کسی کی جاگولر وین کاٹ دیں. ہم نے ساتھ ہی سوچا کہ ہم نے پونچھیں بھی کاٹ دینی ہے ساتھ. مطلب ایک جگہ پہ ہم نے جو آپ کے یونٹ کا جو ریٹ ہے وہ اتنا اوپر رکھا ہوا ہے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے انڈسٹری وائز. دوسرا یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ایک انڈسٹری کے لیے پہلے اپلائی کروں، 14 طرح کے لائسنسز لوں، پھر اس کو رشوت دوں، پھر اس کو دوں. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 2.5 کروڑ پڑا ہے میں ایک پلاٹ لوں.
6 महीने के बाद उस पर 50 लाख बढ़ा होगा और मैं उसको बेच के सुकून से इंडस्ट्री लगाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा इशू ये है जो सारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी की डेवलपमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि जब एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखी, जितने इकोनॉमिस्ट लिखते हैं वो यही कहते हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी जब ग्रो करेगी तब एक सोसाइटी की वेल्थ डेवलप करेगी, ग्रो करेगी। और बाकी सारी पॉलिसीज इस चीज़ के इर्द गिर्द बननी चाहिए कि लेबर प्रोडक्टिविटी किस तरह डेवलप की जा सकती है। इकराम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इसको आप ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के नाम का लफ्ज़ दे दें, आप कोई भी लफ्ज़ दे दें, बट पॉइंट ये है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को डेवलप करें। अब रियल एस्टेट का इशू ये है कि एक्चुअली डजंट डेवलप लेबर प्रोडक्टिविटी एट ऑल। जब कोई सनत लगाता है, जब कोई फैक्ट्री लगाता है, जब कोई इंडस्ट्री लगाता है तो लेबर प्रोडक्टिविटी जंप करती है। सर्विस सेक्टर के अंदर लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं जंप करती, और एग्रीकल्चर के अंदर भी लेबर प्रोडक्टिविटी तब जंप करती है जब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को सप्लाई करती है विद न्यू मशीनरी, ट्रैक्टर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इंडस्ट्री एक्चुअली जगुलर है किसी भी इकोनॉमी की लेबर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से कैस साहब भी कह रहे थे, इकराम साहब और आप महमूद साहब भी कह रहे थे कि वो हासिल करके पैसे कमा लेने वाला जो सारा अमल है ना वो ज़्यादा नज़र आता है, और लेबर प्रोडक्टिविटी को ग्रो करके पैसे कमाने का जो अमल है वो कम नज़र आता है। ये अभी रिसेंटली दुबई के जो फरमारवा हैं उन्होंने हमारे जो हुक्मरान गए हुए थे और ये खबर छपी, उन्होंने कहा कि यार आपकी जो लेबर आ रही है ना वो भी उस लेवल की नहीं है जो इंडिया और बांग्लादेश से आ रही है। अच्छा, सिंपल लेबर की बात हो रही है। सर उन्होंने एक और भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि आप हमसे रोल ओवर मांगे हैं $2 बिलियन का, तो 11 या जो 11 बिलियन आपके इमाम ने इधर लगाया है वो आपको शर्म नहीं आती? उस पर तफसीली बात यार ये भी बताएं, ये जो हम 11 मैंने 2018 में कवर किया था कि उस वक्त ये 16 बिलियन था, कि 16 बिलियन माशाल्लाह जो हम शॉपिंग वहाँ करते हैं, मगर अभी वैसे 2022 तक का डेटा है, 23-24 का नहीं अभी आया। नहीं ये तो एक माशाल्लाह तरक्की कर गया होगा। इसका मतलब कि पैसे तो बन रहे हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन एक और बात जो बड़ा हमारा एक मसला है वो ये कि हमारे हमसाये में ईरान का तेल है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अपनी इंडस्ट्री को जो है वो मुझे अब सही याद नहीं है, मैं टैक्सी में उसकी ज़बान ज़रा कुछ मुझसे फ़ारसी में थी, तो मैंने उससे पूछा तेहरान में, तो मेरे ख्याल 5-7 रुपये लीटर उन्होंने मुझे बताया। खैर से जो स्मगलिंग का एक मुकद्दस ज़रिया है उसके आने के बाद भी वो इतना महंगा नहीं होता। वाई कांट वी टेक डिसीजंस इन आवर ओन इंटरेस्ट? काशिफ साहब देखिए बात यह है कि हमने दरअसल अखराजात करने हैं और उसकी इनकम के लिए हमने जस्टिफाई करना है। अब अगर आप ले लेंगे तो फिर साहब बहादुर या IMF नाराज़ हो जाएगा आपसे, या साहब बहादुर अमेरिका आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो अगर हमने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है, लेकिन फिर वहाँ पर वही बात है कि अगर हम उनसे बार्टर ट्रेड कर लें देन देयर इज़ नो इशू, और अगर हम उनसे LC के ज़रिए ट्रेड करें तो देयर इज़ एन इशू। अब अगर बार्टर के जरिए में अलाउ है, बार्टर हो सकता है, बार्टर हो सकता है। Do we have anything which we can? वो देखिए वो again is another question। अब बात ये है अगर बार्टर के जरिए हो सकता है तो वो LC के जरिए भी हो जाना चाहिए। तो हम क्यों अपनी सनत को चलाने के लिए क्यों हम सस्ता तेल वहाँ से नहीं ले सकते? इसका मतलब है कि द स्टोरी इज समथिंग एल्स। स्टोरी ये नहीं है, स्टोरी कुछ और है। आप वो क्या है भैया? अगर आपकी स्टोरी ये ना हो तो फिर आप ईरान से ले लेना। तो मैंने बता दिया सर, बात तो ये है, फिर आप ईरान से ले लें। आप देखें स्टोरी और देखें एक और बात है। अभी यहाँ पर बहुत सी बातें हुई। देखें अभी यहाँ पर वो प्रॉपर्टी की भी बात हुई। अच्छा, मैं को बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं बोलता कि प्रॉपर्टी से आपकी इंडस्ट्री चलती है, लेकिन यस उसके भी SOPs एंड TORs होने चाहिए। हमारे साथ ज़्यादती जो हम इस पाकिस्तान के साथ हो रही है, तमाम एग्रीकल्चरल लैंड रहीम यार खान से बैठे हैं, आमों के दरख्त कट रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सोसाइटियाँ बन रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी फसल को जहाँ कॉटन ग्रो होती थी वहाँ पर शुगर नहीं लगनी चाहिए थी। अब अगर हम ऐसे फैसले करेंगे जो आपके मुल्क के मफाद में नहीं होंगे, फिर हम बात करते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर कम नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह आप ये कहते हैं कि हर पाकिस्तानी टैक्स की रिटर्न देनी चाहिए और हर पाकिस्तानी टैक्स देता है, पाकिस्तान के किसी तबके को भी एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए। क्या एक आम शहरी को कोई एग्जेम्पशन है
نہیں ہے, نہیں تو کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ جب ہم اپنے حکمرانوں کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو وہ ہمارے نمائندے ہیں. آپ انہیں تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں؟ کوئی تنخواہ کسی اسمبلی ممبر کو نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں, وہ ہمارے نمائندے ہیں, وہ ہماری وہاں بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو ان کو کیا 1 روپے کی روٹی عوام کو ملتی ہے جو اسمبلی میں ملتی ہے؟ کیا 6 روپے کی سالن کی پلیٹ ملتی ہے؟ ایک بات ہے, UNDP کہتی ہے کہ $17 بلین میں ہمیں اپنی اشرافیہ پڑتی ہے. نہیں دیکھیں $17 بلین اور 2 ٹکے کے لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہم تو یہاں پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں نا. ہم تو یہاں بیٹھ کے بات کر دیں کہ ہم وی آر گیونگ یو دا سجیشنز. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں جنہیں ہم نے الیکٹ کیا ہے ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایگزیمپشن نہیں ہونی چاہیے. آپ باپڈا اور سوئی گیس کو کیوں فری یونٹس دیتے ہیں؟ اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو نہ دیں بھائی. آپ کا تو کاشف بھائی میں نے ایک دن ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا یار آپ ہماری ذلت کو آپ دور بے شک نہ کریں, نہ آپ سے ہوگی, ایک کوشش نہ کریں. صرف 1993 سے جو آپ کے IPPs کے معاہدے ہیں نا ان کو پبلک کر دیں, کیونکہ I had an access to one of them جو ڈاکٹر کمال منیر نے فائنینشیل ٹائمز میں 2012 میں لکھا تھا, اور میرا دماغ اڑ گیا وہ دیکھ کے کہ 2080 کا کولیٹرل ہے, 80% جو ہے وہ بینک سے لیا ہے, وہ ریاست پاکستان نے سروس کرنا ہے, ان پٹ ہم نے دینا ہے, کیپیسٹی پیمنٹ ہے. تو اس نے یعنی وہ 93 کا تھا, اسے ذرا کھول دیں اور پھر جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ آرٹیکل 6 کس پہ لگنی ہے اور کس پہ نہیں, اس کا فیصلہ کریں. سر ایک مشورہ دوں گا, FBR کے کوئی 16,000 ملازم ہیں, ان سے کہیں کہ لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں, صرف IPPs پہ کام شروع کر دیں تاکہ وہ جتنے بھی IPPs کے ایگریمنٹس ہیں وہ باہر لے آئیں. FBR کا تو ابھی ریسنٹ جو معاملہ ہوا, ہم نے ایک افسر کو 21ویں گریڈ کے ہم نے ان کو تمغہ امتیاز دے دیا اور اس کے بعد 15 دن بعد پتہ چلا یہ کرپٹ ہے, ان کو ہم نے عہدے سے ہٹا دیا. اچھا اس میں لسٹ کس نے بنائی؟ IB نے. اور صرف یہ کہ FBR کے اندر 19 میں سے لے کے 22ویں گریڈ تک کتنے کرپٹ افسران ہیں؟ وہ 250 کے قریب افسران ہیں. اچھا وہ 25 فارغ کیے پہلے, اس کے بعد اگلے انہوں نے فارغ کرنے تھے, انہوں نے پین ڈاؤن سٹرائک کر دی. صاحب شہباز شریف صاحب نے دوبارہ بلا کے ان کو اہم مفت کے اندر ایک تقریب رکھ کے, اچھا چلیں یہ نوٹس نہ آ جائے اور کوئی بات کرتے ہیں. گزارش یہ ہے جی کہ اکرام صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ خرچ کے اوپر کنٹرول. یہاں ڈپٹی کمشنر کو فارچونر دینے کے لیے حکومت کے پاس پیسے, AC کے پاس ویگو ڈالا, سر ویگو ڈالا, مشہور ویگو ڈالا جو ہے وہ اس کو دینے کے لیے پیسے ہیں. آپ جا کے ڈپٹی کمشنرز کا آپ آفس دیکھیں, آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ ان کی رہن سہن دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ پیسے کہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کہ میں ماچس کی ڈبیا لیتا ہوں قاضی صاحب, اس کے اوپر 2 پیسے ٹیکس دیتا ہوں. میں موبائل کے اندر اپنا بیلنس ڈلواتا ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں. میں بجلی کے اوپر ٹیکس دیتا ہوں, میں دال لیتا ہوں, میں سبزی لیتا ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں. ڈیبیٹ کا یہ سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا اسی پینل کے ساتھ. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.